عزیز مومنین، کیا آپ مقدسہ مریم کی زندگی کے 25 حقائق کو جانتے ہیں؟ جو سب سے پہلا حقائق ہے خدا کا انتخاب۔ مقدسہ مریم وہ خاتون ہے جنہیں یسوع المسیح کی والدہ بننے کا شرف بخشا گیا۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 31ویں آیت۔ دوسرا جو حقائق ہے وہ ہے فضل سے معمور۔ خدا کے فرشتے جبرائیل نے انہیں فضل سے معمور کہا، یعنی وہ خدا کی خاص نعمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 23ویں آیت۔ تیسرا جو حقائق ہے وہ ہے عاجزی کی مثال۔ ماں مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، یہ کامل حلیمی اور اطاعت کی مثال ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 38ویں آیت۔ چوتھا جو حقائق ہے وہ ہے عورتوں میں مبارک۔ یوحنا کی ماں الزبات نے ان سے کہا، دیکھ تو عورتوں میں مبارک ہے۔ لوکا اس کا پہلا باب 42ویں آیت۔ پانچواں جو حقائق ہے وہ ہے آنے والی نسلوں میں عزت۔ ماں مریم نے کہا، دیکھ ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ چھٹا جو حقائق ہے وہ ہے شفاعت کی طاقت۔ یسوع المسیح نے ماں مریم کے کہنے پر کانائے گلیل میں پہلا معجزہ سر انجام دیا۔ یوحنا کی انجیل دوسرا باب 5ویں آیت۔ ساتواں جو حقائق ہے وہ ہے صلیب پر ماں کی عطا۔ یسوع المسیح نے اپنی ماں کو شاگرد یوحنا کے سپرد کیا، یعنی وہ سب مسیحوں کی ماں بن گئی۔ آٹھواں جو حقائق ہے وہ ہے دعا میں شرکت اور پیدائش۔ یسوع المسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، اور رسولوں کے اعمال کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم کی موجودگی میں عید پینتیکوست کے روز جو ہے روح القدس وہ اترا۔ اعمال اس کا پہلا باب 14ویں آیت۔ نواں جو حقائق ہے وہ ہے خدا کی والدہ تھیوٹوکس۔ کلیسیا میں ماں مریم کو خدا کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ یسوع المسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ دسواں جو حقائق ہے وہ ہے پاکیزگی کا مسکن۔ کیتھولک عقیدے کے مطابق مقدسہ مریم گناہ سے پاک تھی، امیکولیٹ کنسیپشن تھی، تاکہ یسوع کے لیے لائق مسکن بن سکے۔ 11واں جو حقائق ہے وہ ہے آسمان پر اٹھایا جانا۔ مقدسہ مریم آسمان پر اٹھائی گئی، یعنی اسمپشن ہوئی، اور یہ یسوع المسیح کے قریب ہے، اور آج بھی ماں مریم ہم سب کے لیے شفاعت کرتی ہے۔ 12واں جو حقائق ہے وہ ہے عزت اور عبادت میں فرق۔ کلیسیا کے ایمان کے مطابق مقدسہ مریم کی جو ہے وہ ہم وینریشن کرتے ہیں، نہ کہ پرستش۔ ورشپ پرستش جو ہے وہ صرف خدا کے لیے مخصوص ہے اور خدا کو ادا کی جاتی ہے۔ 13واں جو حقائق ہے وہ ہے بت پرستی نہیں۔ کلیسیا ہمیں بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم کی تکریم بت پرستی نہیں، کیونکہ وہ خود مخلوق ہے، اور مقدسہ مریم کی عزت ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ یسوع کی ماں ہے، وہ ہم سب کی ماں ہے۔ 14واں جو حقائق ہے وہ ہے نجات کے منصوبے میں اہم کردار۔ ماں مریم نے ہاں کہی، یس کہی، اور اپنی رضامندی ظاہر کی، اور نجات کی تاریخ جو ہے وہ اپنے عج پر پہنچتی ہے۔ 15واں جو حقائق ہے وہ ہے نئی ہوا۔ آباء کلیسیا نے ماں مریم کو نئی ہوا کا لقب دیا ہے کیونکہ انہوں نے خدا کی تابع داری کی۔ 16واں جو حقائق ہے وہ ہے نئے عہد کا صندوق۔ پرانے عہد کے صندوق میں موسیٰ کا عصا، لوہے اور من پڑا تھا، لیکن مقدسہ مریم کے بطن میں یسوع المسیح نئے عہد نامے کے اس نئے صندوق میں 9 ماہ رہے، اور خدا کا زندہ کلمہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کے بطن میں رہا۔ 17واں جو حقائق ہے وہ ہے دعا کی مثالی عورت۔ ماں مریم کا جو میگنیفیکات ہے وہ ہمیں دعا کے لیے راغب کرتا ہے۔ 18واں جو حقائق ہے وہ ہے پہلی خوشخبری کی مبشرہ، یعنی ماں مریم نے الزبات کو خوشخبری دی اور وہ پہلی مبشرہ بنی۔ 19واں جو حقائق ہے وہ ہے ہر ثقافت میں عزت۔ مقدسہ مریم کی عزت اور تکریم ہر ثقافت میں کی جاتی ہے، چاہے وہ براعظم ایشیا ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو یا یورپ ہو۔ 20واں جو حقائق ہے وہ ہے زیارت گاہوں اور معجزات کا عام ہونا۔ لوردس فرانس، فاطمہ پرتگال، مریم آباد پاکستان جیسے وہ مقدس زیارتیں ہیں جن میں لوگ اپنے ایمان کے وسیلے سے روحانی اور جسمانی شفا حاصل کرتے ہیں۔ 21واں جو حقائق ہے وہ ہے ماں کی شفاعت۔ مقدسہ مریم ہر روز ہمارے لیے یسوع المسیح سے خدا سے شفاعت کرتی ہے کیونکہ وہ ہماری ماں ہے۔ 22واں جو حقائق ہے وہ ہے وہ اکٹھے کرنے والی ماں ہے۔ وہ سب کو ماں جو ہے وہ سب کی ماں ہے جو سب کو اکٹھا کرتی ہے۔ وہ ان کی بھی ماں ہے جو آسمان پر چلے گئے ہیں، جو زمین پر ہیں۔ یہ کلیسیا کی بھی ماں ہے، اور ماں مریم سب مومنین کی ماں ہے۔ 23واں جو حقائق ہے وہ ہے خاموش شاگرد۔ مقدسہ مریم تمام باتوں کو دل میں حفظ کر کے ان پر غور و خوض کرتی رہی۔ 25واں حقائق جو ہے وہ ہے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ 2000 سال پہلے بھی ماں مریم کو مبارک کہا گیا، 2025 میں بھی ماں مریم کو مبارک کہا جاتا ہے،
اور آنے والی نسلیں آنے والے سال بھی جو ہے وہ ماں مریم کو مبارک کہیں گے، کیونکہ یہ کلام کا فیصلہ ہے۔ تو آئے ہم ہمیشہ ماں مریم کی روحانیت میں بڑھتے ہوئے ایمان، محبت اور امید میں بڑھتے رہیں اور خداوند کے نام کو جلال بخشتے رہیں۔ آپ سب کو خداوند اپنی پناہ حفاظت میں رکھے اور آپ کے گھرانوں کو ہمیشہ اپنی برکات سے نوازے۔ آمین۔ God bless you all.